المناط فی مفہوم الشرط، مفہوم شرط میں مناط اور معیار. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں دو اقوال ہے. دونوں اقوال میں سے جو قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے، جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے. آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لیکن جملہ شرطیہ کے لیے اس صورت میں مفہوم ہوگا جب جملہ شرطیہ کے اندر یہ تین شروط اور یہ تین خصوصیات موجود ہو. تو ان خصوصیات اور ان شروط کے ہوتے ہوئے جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہوگا. اگر ان تین شروط میں سے کوئی ایک شرط بھی فاقد ہو تو اس صورت میں جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہوگا. ان میں سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جملہ شرطیہ دلالت کرے مقدم اور تالی کے درمیان ارتباط اور تلازم پر، یعنی شرط اور جزا یعنی مقدم اور تالی ان دونوں کے درمیان ایک خاص ارتباط اور ایک خاص تلازم ہونے پر جملہ شرطیہ دلالت کرے. جیسا کہ اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، یہاں پر اذا اشرقت الشمس یہ مقدم ہے، تالی فالنہار موجود ہے. یہاں پر مقدم اور تالی ان دونوں کے درمیان ایک خاص ارتباط ہے، ایک خاص تلازم ہے. سورج کے طلوع ہوتے ہی دن وجود میں آتا ہے. اس طریقے سے خاص تلازم اور ارتباط ہو تو تب جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہوگا. یہ ایک دوسرا جو امر ہے وہ یہ ہے کہ تالی یعنی جزا موقوف ہو کس کے اوپر؟ شرط کے اوپر، مقدم کے اوپر. ارتباط تو ہو لیکن ارتباط کے ساتھ ساتھ اگر یہ تالی جزا شرط کے اوپر، مقدم کے اوپر اگر موقوف نہ ہو، مرتب نہ ہو تو بھی جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہوگا. پس ضروری ہے کہ ثانی تالی جزا مقدم کے اوپر موقوف ہو. موقوف ہو سے مراد جو ہی مقدم وجود میں آئے گا تو اس صورت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ جزا بھی وجود میں آ جائے. یعنی جزا سے مراد وہی حکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حکم کا وجود میں آنا موقوف ہو کس کے اوپر؟ مقدم کے اوپر. یہ دوسری شرط ہے، بہت آسان ہے. تیسری جو شرط ہے جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ثابت کرنے کے لیے، تیسری شرط یہ ہے کہ پہلی شرط اور دوسری شرط کے علاوہ یعنی یہ مقدم سبب منحصرہ ہو. کس کے لیے سبب منحصرہ ہو؟ تالی کے لیے. تالی کے لیے کیا ہوگا؟ سبب منحصرہ ہو. سبب منحصرہ سے مراد کیا ہے؟ آپ حکم جزا جس کو تالی کہتے ہیں، جزا کا ہو یا حکم کا ہو، یہ حکم اسی مقدم کی وجہ سے ہی وجود میں آتا ہو. اگر اس حکم کے لیے، اس جزا کے لیے مقدم کے علاوہ کوئی اور بھی مثلا علت ہو، سبب ہو، تو اس صورت میں اس جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہوگا. مثلا دن کے وجود میں آنے کے لیے سورج کا طلوع ہونا ضروری ہے. بس اس طرح دن کا وجود میں آنا منحصر ہو سورج کے طلوع ہونے پر، یہ منحصر ہو. اگر دن کا وجود میں آنا سورج کے طلوع ہونے کے علاوہ کسی اور بھی سبب، کسی اور بھی علت کے اوپر اگر موقوف ہو تو اس صورت میں اس جملہ کے لیے مفہوم نہیں ہوگا. اگر یہ تین خصوصیات اور یہ تین صفات موجود ہو تو جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہوگا. آسان ہے. دیکھیں ان دلالت الجملۃ الشرطیہ، جملہ شرطیہ کا دلالت کرنا علی المفہوم، مفہوم کے اوپر، تتوقف علی دلالتها، یہ موقوف ہے اس بات پر کہ علی دلالتها کہ جملہ شرطیہ دلالت کرے. کس چیز پر دلالت کرے؟ علی امور ثلاثۃ، تین امور کے اوپر، مترتبۃ جو کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر موقوف ہے. بالوضع، جملہ شرطیہ یا وضع کے ذریعے سے دلالت کرے، او بالاطلاق یا اطلاق کے ذریعے سے. اس کی بحث بعد میں آئے گی.
نمبر 1 دلالتها جملہ شرطیہ دلالت کرے علی الارتباط والملازمت بین المقدم والتالی، مقدم اور تالی کے درمیان تلازم اور ارتباط پر دلالت کرے. کیا؟ جملہ شرطیہ. اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، یہاں مقدم اور تالی کے درمیان ایک خاص ارتباط ہے اور ایک خاص تلازم ہے. ایک دوسری شرط دلالتها جملہ شرطیہ دلالت کرے زیادتاً علی الارتباط والملازمہ، ارتباط اور ملازمت کے علاوہ کس چیز پر دلالت کرے جملہ شرطیہ؟ علی اس بات پر کہ ان تالی معلق، تالی جزا حکم معلق ہیں علی المقدم، مقدم کے اوپر، ومترتب اور یہی جزا مترتب ہیں علیہ اس مقدم کے اوپر، وتابع یہی تالی تابع ہے لہو اس مقدم کے. یہ مترادف الفاظ ہے، نہیں کوئی بحث نہیں ہے. پس فیکون المقدم، پس مقدم سبباً سبب ہوگا کس کے لیے؟ تالی کے لیے. یعنی جو ہی مقدم وجود میں آئے گا تو تالی بھی وجود میں آئے گا. والمقصود من السبب ہونا، یہاں پر سبب سے مراد جملہ شرطیہ میں اصولین کے پاس سبب سے مراد ہوا کل ما، ہر وہ چیز مراد ہے یترتب علیہ شیء جس کے اوپر ایک چیز موقوف ہو، مرتب ہو. وَإِن كَانَ شَرْطًا وَنَحْوَهُ، چاہے وہ شیء شرط ہو یا نہ ہو شرط ہو. پس اس بنا پر فیکون، پس اس بنا فیکونی سبب، یہ فیکون صورت میں یہ جو سبب ہوگا یہ سبب عام ہوگا من السبب، اس سبب سے المصطلح فی فن العقول، جو فن عقول سے مراد فلاسفہ کے پاس جو سبب ہے اس سبب سے اصولین کے پاس جو سبب ہے وہ عام ہے، چونکہ ان کے پاس سبب سے مراد چاہے شرط ہو یا غیر شرط ہو، چاہے شرط ہو یا غیر شرط ہو. اما فلاسفہ کے پاس ہو تو اس صورت میں شرط وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ دوسری شرط جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہونے کے لیے. تیسری شرط جو ہے دلالتها جملہ شرطیہ دلالت کرے زیادتاً علی ما تقدم، پہلے جو 2 شروط گزر گئیں اس کے علاوہ، علی انحصار سببیت فی المقدم، سببیت منحصر ہو مقدم میں. کس میں غا؟ مقدم میں. جیسے کہ لغائے نبر کہہ رہے تھے، یعنی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مثلا اگر انسان کے لیے اکرام انسانیت کے حوالے سے اگر ثابت ہیں تو اس صورت میں شرط کے منتفی ہونے سے اکرام اس کے لیے منتفی نہیں ہوگا. لہٰذا مفہوم وہاں پر ہوگا کہ جہاں پر جزا کے لیے، حکم کے لیے یہ جو شرط ہے شرط منحصرہ ہو، شرط منحصرہ ہو، اسی سبب کی وجہ سے ہی یہ جزا وجود میں آیا ہو. اکرام کا سبب صرف یہ شرط ہو، اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہ ہو. اگر کوئی اور بھی سبب ہو تو صورت میں مفہوم نہیں ہوگا. بیمان اس کا معنی کیا ہے؟ انہ خود کہتے لا سبب بدیل لہ، اس تالی کے لیے اور کوئی سبب نہ ہو، بدیل جو کہ بدیل ہو، لہو کس کے لیے؟ اسی سبب کا بدیل ہو. یہ سبب نہیں ہے تو اور کوئی سبب اس کی جگہ پر آ جائیں اس جزا کو وجود میں لانے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. یترتب علیہ تالی، کہ اس سبب کے اوپر یہ تالی موقوف ہو، ایسا نہ ہو. فرماتے ہیں کہ وہ توقف المفہوم للجملۃ الشرطیہ، مفہوم کا موقوف ہونا، و توقف المفہوم، مفہوم موقوف ہے للجملۃ الشرطیہ کے لیے، علی هذه الامور، ان امور ثلاثہ، علی هذه الامور ثلاثہ، ان امور ثلاثہ کے اوپر موقوف ہونا یہ واضح ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب تک یہ 3 شرائط موجود نہیں ہوں گے اس وقت تک جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہے. فرماتے یہ واضح ہے. کیوں؟ لأنه، کیونکہ لو كانت الجملۃ اتفاقیۃ، اگر جملہ اتفاقی ہو، جملہ شرطیہ ہو لیکن اتفاقی ہو. اتفاقی ہو سے مراد یعنی ارتباط اور تلازم نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو. جب بھی زید کلاس میں آتا ہے تو استاد کف سے درس شروع کیا ہوتا ہے، تو یہ جملہ اتفاقی ہے یا یہاں پر مقدم اور ثانی کے تالی کے درمیان تلازم ہے؟ جملہ اتفاقیہ ہے، جملہ اتفاقیہ ہے.
یا جب بھی میں اس منطقے میں جاتا ہوں تو بجلی چلی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جملے اتفاقی ہے. بجلی کے جانے میں اور زید کے اس محلے میں جانے کے درمیان یہاں پر کوئی تلازم اور ارتباط نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اتفاقیہ ہے. فرماتے کہ اگر اس طریقے سے اتفاقی ہو، لأنه لو كانت الجملة، تو اگر جملہ شرطیہ اتفاقی ہو ایک، او كان التالی غیر مترتبۃ علی المقدم، یا اتفاقی تو نہ ہو، تلازم ہو لیکن تالی مقدم کے اوپر موقوف نہ ہو. یعنی اگرچہ مقدم اور تالی کے درمیان ایک ارتباط تو ہیں لیکن تالی مقدم کے اوپر موقوف نہ ہو. ولیکن لا علی نحو الانحصار فیہ، لیکن جو ہے یہ مرتب، یہ جو تالی ہے یہ مقدم کے اوپر موقوف ہے، لیکن یہ لا علی نحو الانحصار، لیکن یہ انحصار کے طور پر نہیں ہے، فیہ اسی مقدم میں. تو فإنہ فی جمیع ذلک، ان تینوں صورتوں میں اتفاقیہ ہو، مرتب نہ ہو، انحصار نہ ہو، تو لا یلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالی، مقدم کے منتفی ہونے سے تالی منتفی نہیں ہوگا. تین صورتوں میں. وإنما الذی ينبغي اثباته هنا، فرماتے کہ یہاں پر جس چیز کو ثابت کرنے کا سزاوار ہے، جس چیز کو ثابت کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ ہوا وہ ان الجملۃ ظاہرۃ، جملہ شرطیہ ظہور رکھتا ہے، فی حاذ الامور ثلاثتی، فی حاذ الامور ثلاثتی، ان تین امور میں، وضعا، یا تو وضعا ظہور رکھتا ہے، او اطلاقا، یا اطلاقا ظہور رکھتا ہے، لتکون حجتاً، تاکہ یہ جملہ شرطیہ کیا ہوگا؟ حجت ہو، فی المفہوم، مفہوم میں. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جملہ شرطیہ ہے، جملہ شرطیہ ظہور رکھتا ہے ان تین امور میں. کن امور میں؟ اول اور تالی کے درمیان تلازم ہے، تالی مقدم ہے، تالی کیا ہے گا؟ بالکل معلق ہے، تالی موقوف ہے کس کے اوپر؟ مقدم کے اوپر. اور اسی طریقے سے مقدم سبب ہے کس کے لیے؟ تالی کے لیے. جملہ شرطیہ ان تین چیزوں میں ظہور رکھتا ہے، لیکن جملہ شرطیہ کا ان تین چیزوں میں ظہور رکھنا دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا وضعاً ہے یا اطلاقاً ہے. وضعاً سے مراد کیا ہے؟ یا تو واضح نے جملہ شرطیہ کو ہی اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ جملہ شرطیہ، اس جملہ شرطیہ کے اندر مقدم اور تالی کے درمیان ایک تلازم ہے، ایک تلازم اور ارتباط ہیں، اور یہ تالی اول کے اوپر معلق ہے، یا یہ اول ثانی کے لیے منحصر ہے. یا تو واضح نے وضع اس طریقے سے کیا، یعنی جملہ شرطیہ کو بنائے ہی اسی طریقے سے، یا نہیں واضح نے جملہ شرطیہ کو اس طرح نہیں بنایا ہے کہ یہ جملہ شرطیہ ان تین چیزوں میں اس طریقے سے ظہور رکھے، بلکہ وہاں پر اطلاقاً ہے. اطلاقاً یعنی حکم عقل کے ذریعے سے ان چیزوں کو کیا ہے استفادہ کیا جاتا ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں یہاں پر تین چیزیں تھیں نا، ایک تو اول اور ثانی کے درمیان تلازم ہے، اور ایک کیا ہے؟ ثانی کا مقدم کے اوپر معلق ہونا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اول کا ثانی میں منحصر ہونا ہے. ان میں سے بعض میں وضع کے ذریعے سے ہے اور بعض میں اطلاق کے ذریعے سے. دوسرے الفاظ میں پہلی صورت اور دوسری صورت، پہلی صورت سے مراد مقدم اور تالی کے درمیان ایک خاص رابطہ اور خاص تلازم ہے، یہ بھی وضع کے ذریعے سے ہیں، اور ثانی کا معلق ہونا مقدم کے اوپر یہ بھی وضع کے ذریعے سے ہیں. اما جو آخری صورت ہے، آخری صورت کیا ہے؟ جہاں پر مقدم منحصر ہو کس میں؟ تالی میں نہیں، تالی منحصر ہو کس میں؟ مقدم میں. تالی منحصر ہو مقدم میں، یہ صرف اور صرف یہ کیا ہے گا؟ اطلاق کے ذریعے سے. یہ کس کے ذریعے سے آگا؟ اطلاق کے ذریعے سے. ٹھیک ہے.
وَإِنَّمَا الَّذِي يَنبَغِي إثْبَاتُهُ، وہ چیز جس کو ثابت کرنا سزاوار ہے ہونا یہاں پر وہ یہ کہ ان الجملۃ جملہ سے مراد جملہ شرطیہ ظاہرۃ ظہور رکھتا ہے فی هذه الامور الثلاث، ان امور میں وضعا او اطلاقا، لتکون حجتا، تاکہ یہ جملہ شرطیہ حجت ہو فی المفہوم، مفہوم میں. فرماتے کہ والحق، حق یہ ہے کہ ظہور الجملۃ الشرطیہ، جملہ شرطیہ ظہور رکھتا ہے فی هذه الامور، ان امور میں. ان امور سے مراد کیا کہا؟ تینوں بالکل تینوں شرائط میں. وضعاً فی بعضها، بعض میں وضعاً میں ظہور رکھتا ہے، و اطلاقاً، اور جملہ شرطیہ اطلاقاً ظہور رکھتا ہے فی البعض الاخر، بعض ہے آخر میں. اما دلالتها، اما جملہ شرطیہ کا دلالت کرنا. اب ان میں سے پہلی صورت کو بیان کرتے ہیں. اگر مقدم اور تالی کے درمیان ارتباط پر دلالت کرے جملہ شرطیہ تو یہ وضع کے ذریعے سے ہے، یہ اطلاق کے ذریعے سے نہیں ہے. اما دلالتها، اما جملہ شرطیہ کا دلالت کرنا علی الارتباطی، مقدم اور تالی کے درمیان ارتباط پر دلالت کرنا، ووجود الالقۃ اللزومیہ، اور جملہ شرطیہ کا دلالت کرنا القے لزومیہ کے موجود ہونے پر بین طرفین کے درمیان، یہ دلالت کیا ہے؟ فالظاہر، ظاہر یہ ہے کہ انہ بالوضع، یہ وضع کے ذریعے سے. یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ فرماتے ہیں کہ بحکم التباتر، حکم تباتر کے ذریعے سے. یعنی تباتر سے مراد یہ ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جملہ شرطیہ کو بنایا ہی اس طریقے سے کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تالی اور مقدم کے درمیان ایک خاص تلازم اور ایک خاص ارتباط ہے. بس یہ وضع کے ذریعے سے. وضع سے مراد جملہ شرطیہ کو اس طریقے سے مرکب کیا ہے کہ اس جملہ شرطیہ سے یہ جو ہے القے لزومیہ اور ارتباط لزومیہ جملہ شرطیہ سے کیا ہے سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں فالظاہر، ظاہر یہ کہ انہ بالوضع، یہ وضع کے ذریعے سے ہیں، بحکم تبادر، جیسا کہ تبادر، یہی جو ہے حکم تبادر کے ذریعے سے. تبادر سے مراد کیا ہے؟ حکم عقل، یعنی ذہن میں یہی تبادر ہوتا ہے، ذہن میں یہی تبادر ہوتا ہے. ولیکن لا بوضع، دیکھیں ولیکن لا بوضع خصوص ادوات شرط، لیکن خاص طور پر ادوات شرط کے ذریعے سے نہیں ہے. لیکن لا بوضع خصوص ادوات شرط، لیکن خاص طور پر ادوات شرط کو کے وضع کے ذریعے سے نہیں. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں جملہ شرطیہ کے درمیان کچھ ادوات شرط ہے نا، وہ جیسے کہ فاذا، یہ ادوات شرط ہے. اسی طریقے سے اذا کے لیے جواب مثلا فائے جزائیہ ہے. تو فرماتے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جملہ شرطیہ میں ایک مثلا شرط ہے اور ایک جزا ہے، یعنی ادوات شرط کی وجہ سے یہ القاء اور یہ تلازم وجود میں نہیں آتا ہے، بلکہ پورا جو جملہ شرطیہ ہے اس کے اندر یہ ادوات بھی ہیں اور اس کے علاوہ مثلا کچھ الفاظ بھی ہیں. پورا جو جملہ شرطیہ ہے یہ خود دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ تلازم اور ارتباط پر. اسی لیے کہتے ہیں کہ ولیکن لا بوضع خصوص ادوات شرط، خاص طور پر ادوات شرط کو وضع کرنے کے ذریعے سے نہیں ہیں، حتی ینکر وضعها لذالک، تاکہ انکار کرے کہ وضعها جملہ شرطیہ کو وضع کیا ہے لذالک، اس ارتباط کے لیے. ایسا نہیں ہے. بل بوضع الحیۃ الترکیبیہ، بل بوضع الحیۃ الترکیبیہ للجملہ الشرطیہ، بلکہ جملہ شرطیہ کو جو مرکب کیا ہے اس کی جو شکل و صورت ہے بمجموعها، اس جملہ شرطیہ کے مجموع سے یہ ارتباط اور یہ تلازم کیا ہے وجود میں آتا ہے. پس وعلیہ، پس اس بنا پر فاستعمالها، اس جملہ شرطیہ کو استعمال کرنا فی الاتفاقیات، اتفاقیات میں استعمال کرنا، یکون بالعنایتی، یہ مجاز کے طور پر ہوگا، والادعاء، اور یہ ادعاء تلازم ہوگا، والارتباط، اور ارتباط
کے بارے میں بھی صرف دعویٰ ہوگا بین المقدم و تالی، مقدم اور تالی کے درمیان. بس یعنی کوئی اگر یہ اشکال کرے بابا آپ نے تو یہ کہا کہ جملہ شرطیہ کو وضع ہی اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ مقدم اور تالی کے درمیان تلازم اور ارتباط پیدا ہو. آپ نے تو یہ کہا کہ جملہ شرطیہ کو وضع یعنی بنائے ہی اس طریقے سے، تو یہ تو اتفاقیہ میں بھی تو جملہ شرطیہ آ سکتا ہے، استعمال وہاں پر بھی تو جملہ شرطیہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ جملہ شرطیہ یعنی جملہ شرطیہ کو اتفاقیہ میں استعمال کرنا یہ مجازی ہے. وہاں پر ہوتا بھی ایسا ہے، واضح ایک لفظ کو وضع کرتا ہے ایک معنی کے لیے، لیکن وہی لفظ بعض اوقات مجاز میں استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ مجاز کے طور پر کیا ہے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جملہ شرطیہ کو اصل میں واضح نے وضع ہی اس لیے کیا ہے ارتباط اور تلازم کے لیے. اگر یہ اپنے اس معنی کے علاوہ غیر موصولہ میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مجازی کہیں گے. یہی کہنا چاہتے ہیں، یہاں پر کوئی بات نہیں ہے. کب؟ اذا اتفقت لہم المقارنۃ فی الوجوب، جب ان دونوں کے لیے، جب مقدم اور تالی دونوں کے لیے جب اتفاقی طور پر وجود میں مقارن ہو. اتفاقی طور پر جب مقدم اور تالی کے درمیان اس طریقے سے اتفاقی مقارن ہو، جیسا کہ کہا جب بھی زید اس محلے میں جاتا ہے تو بجلی چلی جاتی ہے، تو یہاں مقدم اور تالی کے درمیان یہ جو مقارن ہے، مقارن اتفاقی ہیں، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ جملہ شرطیہ استعمال ہو گیا مجازی ختم. یہ اور اسی طریقے سے مقدم نہیں، تالی موقوف ہے، معلق ہے کس پر؟ مقدم پر. تالی تو فرماتے ہیں کہ تالی کا مقدم کے اوپر معلق ہونا یہ بھی وضع کے ذریعے سے ہے، یہ اطلاق کے ذریعے سے نہیں. یعنی بنایا، جملہ شرطیہ کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ ہمیشہ تالی معلق ہوتا ہے کس کے اوپر؟ مقدم کے اوپر. یعنی جب شرط وجود میں آتا ہے تو جزا وجود میں آتا ہے. آسانی دیکھیے. وَأَمَّا دَلَالَتُهَا، اما جملہ شرطیہ کا دلالت کرنا علی اس بات پر کہ ان تالی مترتب علی المقدم، تالی یعنی جزا اور حکم موقوف ہے مقدم کے اوپر، بأی نحو من انحاء ترتب کے صورتوں میں سے جو بھی آپ فرض کریں، فہو بالوضع، یہ بھی وضع کے ذریعے سے ہے. یہ بھی کس کے ذریعے سے ہے؟ وضع کے ذریعے سے ہے. ولیکن لا بمعنی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہا یہ جو جملہ شرطیہ ہے اس کو موضوعۃ بوضعین. توجہ کرے، اب یہاں پر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ نے کہا کہ پہلی جو صورت ہے وہ بھی وضع کے ذریعے سے اور یہ بھی وضع کے ذریعے سے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جملہ شرطیہ کو پھر دو طریقوں سے وضع کیا ہے. ایک دفعہ وضع کیا ہے تلازم کے لیے اور ایک دفعہ ارتباط کے لیے. فرماتے کہ نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جملہ شرطیہ کو وضع کیا ہے ایک ہی معنی کے لیے ہے، وہ ہے ارتباط اور تلازم. اور ارتباط اور تلازم سے ہی پھر یہ کیا ہے معلق ہونا، یہ موقوف ہونا یہ بھی نکلتا ہے. یہ بات واضح ہوئی نہیں؟ جملہ شرطیہ کو وضع کیا ہے ایک ہی معنی کے لیے، وہ کیا ہے؟ ارتباط اور تلازم کے لیے، اور اسی ارتباط اور تلازم ہی حقیقت میں ترتب ہے، وہی معلق ہے. ٹھیک ہے. ولیکن لا بمعنی، لیکن اس معنی میں نہیں ہے کہ انہا یہ جو جملہ شرطیہ ہے موضوعۃ، اس کو وضع کیا ہو بوضعین، دو وضع کے ذریعے سے. وضع للتلازم، ایک دفعہ جملہ شرطیہ کو وضع کیا ہو تلازم کے لیے، ووضع آخر للترتب، اور اسی جملہ شرطیہ کو پھر دوسری مرتبہ وضع کیا کس کے لیے؟ ترتب کے لیے. ایسا نہیں ہے، بل بمعنی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہا یہ جو جملہ شرطیہ ہے موضوعۃ، اس کو وضع کیا ہے بوضع واحد، ایک وضع کے ذریعے سے. وہ کیا ہے؟ للارتباط الخاص، ارتباط خاص کے لیے وضع کیا ہے. وَهُوَ ترتب التالی علی المقدم، یہی ارتباط خاص ہی کیا ہے؟ تالی کا مرتب ہونا ہے مقدم کے اوپر. والدلیل علی ذلک، اچھا اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ کس کے اوپر دلیل؟ یہ جو ارتباط خاص ہے، ارتباط خاص ہی تالی کا موقوف ہونا مقدم کے اوپر، اس کی دلیل یہ ہے کہ هو التبا، والدلیل وضع کس کے اوپر دلیل ہے کہ هو تبادر الترتب التالی علی المقدم منہا،
فرماتے ہیں کہ تالی کا موقوف ہونا مقدم کے اوپر اس جملہ شرطیہ سے یہی تبادر ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ جملہ شرطیہ سے یہی تبادر ہوتا ہے کہ تالی مقدم کے اوپر موقوف ہے. یعنی اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود. یہاں پر کیا ہے؟ دن کا وجود میں آنا یہ موقوف ہے. کس کے اوپر موقوف ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کے اوپر. عقل یہ کہتی ہے، عقل میں یہی بات تبادر ہوتی ہے کہ جملہ شرطیہ میں ہمیشہ تالی معلق ہے کس کے اوپر؟ مقدم کے اوپر. یہ تبادر ہوتا ہے. یہ جملہ شرطیہ کے وضع سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. فَإِنَّهَا یہ جملہ شرطیہ تدل دلالت کرتا ہے علی اس بات پر کہ ان المقدم وضع فیہا، یعنی فیہا جملہ شرطیہ میں مقدم کو وضع کیا ہے موضع الفرض والتقدیر، مورد فرض اور مورد تقدیر میں. یعنی مورد فرض اور تقدیر سے مراد یہ کہ اگر سورج طلوع ہو جائے تو، اگر سورج طلوع ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر سورج طلوع نہ ہو تو تالی بھی نہیں ہے، اگر سورج طلوع ہو تو تالی بھی ہے. پس تالی کا وجود ہی موقوف ہے مقدم کے اوپر. اسی لیے کہتے ہیں وَعَلَى تَقْدِيرِ حُصُولِهِ، خود کہتے ہیں وَعَلَى تَقْدِيرِ حُصُولِهِ، یعنی مقدم کے حصول فرض کرنے کی بنا پر فَالتَّالِ حاصل، تالی بھی حاصل ہوتا ہے عندہ عند المقدم تبعاً ای یتلوہ، یعنی تالی پیچھے آتا ہے فی الحصول، حصول ہونے میں. اس کس کے پیچھے آتا ہے؟ اسی مقدم کے. او فقل، اب یہ کہتے کہ ان المتبادر منہا جملہ شرطیہ، یعنی جملہ شرطیہ سے جو تبادر ہوتا ہے، تبادر سے مراد جو بات ذہن میں آتی ہے، ذہن میں رکھے. تبادر کسے کہتے ہیں؟ جو بات ذہن میں آتی ہے. آپ نے پڑھا ہے یا یہ پہلے گزر گئی ہے، یعنی کسی قرینے کے بغیر ایک بات کا ذہن میں آنا، یہ کیا ہے؟ یہ تبادر ہے. اسی کو تبادر کہتے ہیں. تو فرماتے کہ جملہ شرطیہ سے جو تبادر ہوتا ہے وہ یہ کہ ان المتبادر منہا، جملہ شرطیہ سے جو تبادر ہوتا ہے وہ یہ کہ لا بدیت الجزا، جزا ضروری ہے عند فرض حصول شرط، شرط کے حاصل فرض کرنے کے ساتھ. سورج کے طلوع، سورج کا وجود میں آنا شرط ہے دن وجود میں آنے کے لیے. تو فرماتے کہ جب شرط وجود میں آ جائے تو جزا بھی وجود میں آئے گا. وَهَذَا لَا يُمْكِنُ أَن يُنْكِرَهُ، یہ کیسی حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. الا مکابر، سوائے ہٹ درم انسان کے، او غافل، یا غافل انسان کے. فإن هذا هو معنى التعلیق. دیکھیں فرماتے کہ یہی تعلیق کا معنی ہی یہ ہے، یعنی تعلیق کا معنی ہے یہ سے مراد، یعنی تالی معلق ہے کس کے اوپر؟ مقدم کے اوپر. اس کا معنی ہی یہ ہے کہ جو ہی مقدم وجود میں آئے گا تو تالی بھی وجود میں آئے گا. پس تالی تابع ہیں مقدم کے. تو اسی کا معنی ہی یہی تعلیق ہے. الذی، وہ تعلیق، هو مفاد الجملۃ الشرطیہ، جملہ شرطیہ کا مفاد ہی یہی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے. التی، وہ جملہ شرطیہ لا مفاد لہا غیرہ، اس تعلیق کے علاوہ اس کے لیے کوئی مفاد نہیں ہے. یہی اس کا جملہ شرطیہ کا کام ہی یہ ہے کہ ثانی اول کے اوپر معلق ہے. ومن ہنا سم الجزاء الاول منہا، اسی لیے اول کا نام جزا رکھا منہا سے جملہ شرطیہ میں سے، شرطن و مقدمن، وسم الجزاء، کہاں گیا؟ ہاں بالکل. ومن ہنا سم الجزء معذرتاً، ومن ہنا، اب یہاں سے سم الجزء الاول، جزء اول کا نام رکھا منہا، اسی جملہ شرطیہ میں سے جزء اول کا نام کیا رکھا؟ شرطن و مقدمن. جملہ شرطیہ میں چونکہ دو حصے ہوتے ہیں، اول کو شرط بھی کہتے اور مقدم بھی کہتے. وسم الجزء الثانی، اور جزء ثانی کا نام رکھا جزاء و تالیا، جزا اور تالی نام رکھا. کافی. اللهم صل على محمد.